عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں آج موضوع جو ہے وہ ہے عذاب قبر، جس کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی اس کے بارے میں کیفیات مل جاتی ہیں، اور پھر مواعظین جب واعظ فرماتے ہیں اس میں بھی بہت سے اس میں کلام فرماتے ہیں، لیکن سننے والے جو ہیں ان چیزوں کو اور ان موضوعات کو سننے میں تھوڑا سا پس و پیش سے کام لیتے ہیں کہ یہ تو بڑی ڈرانے والی باتیں ہیں، عذاب قبر کا ذکر ہو رہا ہے، جناب یہ کوئی ایسی کوئی بات بتائیں کہ جس سے بڑی دلجوئی ہو ہماری اور ہمیں بہت زیادہ خوشخبریاں نظر آئیں۔ وہ بھی ہیں، لیکن عذاب قبر جو ہے پرماننٹ موضوع ہے جس پر بہت زیادہ کتب بھی نظر آتی ہیں، مضامین بھی نظر آتے ہیں۔ آج اسی پر بات کریں گے کہ آیا قرآن و حدیث میں کس انداز میں اس کا ذکر آیا ہے، پھر قبر میں جو کیے جانے والے سوالات ہیں وہ کون کون سے ہیں، عذاب قبر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور بہت سی چیزیں اس میں جو جزیات ہیں اس کو شامل کر کے انشاءاللہ عذاب قبر کے موضوع پر بات کریں گے۔ علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہے، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ثقلین رشید، علی شبیر، تصدق رسول، علی حیدر چوہان، چاروں کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عذاب قبر کی حقیقت کے حوالے سے ہم چاہیں گے ابتداً کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ حدیث میں آیا کہ عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی ایک حقیقت موجود ہے، لیکن اس کا حقیقی ادراک زندہ لوگ نہیں کر سکتے۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک سویا ہوا آدمی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس خواب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی باقاعدہ کیفیات محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ جاگے ہوا شخص اس کو دیکھے گا تو بعض اوقات تو پسینہ پسینے ہو رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے وہ خوف میں لرز رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ہذیانی کیفیات میں مبتلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جب ہم خاص خواب سے جاگتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کتا پیچھے لگ رہا ہوتا ہے، پکڑ لیا ہوتا ہے اس نے، ہم چیخ رہے ہوتے ہیں، ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے، اس کیفیت سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ایک جاگا ہوا شخص یہ نہیں پتہ کر سکتا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ کیفیات محسوس کر رہا ہے، لیکن یہ تو ایک کیفیت ہے۔ قبر میں حقیقت ہوتی ہے اللہ کہ ایک مردہ سامنے پڑا ہوا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ پورا جسم اگرچہ قبر میں گل سڑ جائے، لیکن ریڑھ کی ہڈی میں ایک باریک سا ذرہ ہوتا ہے جس کو جزء لا یتجزا کہتے ہیں، ایک ایسا جز جو مزید تقسیم قبول نہیں کرتا۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی جز ہی نہیں ہے، لیکن ہمارا مذہب کہتا ہے ایک جز وہ باقی رہتا ہے چاہے پورا جسم گل سڑ جائے، اور اسی ایک جز سے وہ سمجھ لے جسم ہے، اور اسی سے روح کا تعلق ہوتا ہے، اسی پر جنت کی نعمتیں وارد ہو رہی ہوتی ہیں، اور جہنم کا عذاب یا عذاب قبر کی وہ تمام تکلیفیں وہی حصہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن مردے کو پورے جسم میں پوری روح میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی ایک ذرے سے پھر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ تخلیقی مراحل سے گزارے گا۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کو غرق کیا اور اس کے لشکروں کو غرق کیا تو ارشاد فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ ان پر صبح اور شام پیش کی جاتی ہے۔ یہ عذاب قبر سے متعلق ہے، کیونکہ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور پھر جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا کہ فرعون والوں کو شدید ترین عذاب میں ڈال دو، تو یہ عذاب نار مراد ہے، جہنم والا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو پہلے عذاب ہو رہا ہے آگ کا وہ عذاب قبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل تھا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایسی ایک یہودیہ بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور عرض کی دعا دی کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یعذب الناس فی قبورہم، کیا لوگ اپنی قبور میں عذاب دیے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ بکا یا من ذالک، کہ میں خود اس عذاب قبر سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور اس میں ایک ہمارے لیے سبق بھی ہے
کہ ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ کر کے خلوت میں جلوت میں بے تکلف دوستوں کے درمیان عذاب قبر سے بے پرواہ ہیں، اور وہ سید المعصومین اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ طلب کر رہے ہیں، یقیناً تعلیم امت کے لیے ہے۔ اور یہ مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صحابہ کے ساتھ ایک باغ کے پاس سے گزرے، روایت مختلف ہے کہ مکے کا تھا مدینہ کا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اشخاص کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، دیکھا صحابہ نے تو دو قبور تھیں، سرکار نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ویسے تو وہ کبیرہ گناہ کرتے تھے، بڑے گناہ سے مراد جو لوگوں کی نگاہوں میں بڑا نہیں ہے، ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک کھجور کی تر شاخ لی، اس کے دو ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا ان قبور پہ لگا دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اس کا مطلب ہے قرآن بھی حدیث بھی اس بات کی تائید کر رہی ہیں کہ اگر مردہ قبر میں جاتا ہے، اللہ اگر اس سے ناراض ہوا تو بہت سے امور کی بنا پر عذاب قبر ممکن ہے۔ جو اکثر جو قرآن حدیث میں بیان ہوا وہ کفار کے لیے، یہ بھی لوگ ذہن میں رکھیں، جو بھی عذابات بیان ہوتے ہیں جہنم کے وہ حقیقتاً کفار کے لیے ہیں، جب تک کہ خاص اس کے مسلمان کی نشاندہی نہ کر دی جائے، کیونکہ اس زمانے میں جب یہ آیات اور احادیث سرکار بیان فرما رہے تھے تو کفار کے لیے بیان کرتے تھے، مسلمان تو کوئی ایسا تھا ہی نہیں۔ لیکن جہاں پر جیسے سفر معراج پہ کچھ سرکار نے ملاحظہ فرمایا تو وہاں اگر یہ ہے کہ نشاندہی کر دی گئی تو پھر وہ ایسا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس امت کا بھی ہوگا اور مسلمان ہو سکتا ہے، اس امت کا یا دوسری امت کا لیکن مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور یہ آخری بات یہ کہ جو لکڑی گاڑنے کا ہے، اسی سے پھر علماء نے استدلال کیا کہ اگر کوئی لکڑی گاڑ دے ٹھیک ہے، لیکن آج کل ہمارے یہاں پھول وغیرہ چل گئے ہیں کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے یا تخفیف کے لیے اگر ہم پھول وغیرہ ڈال دیں جب تک تر رہیں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ذکر الہی کرتے رہیں گے اور عذاب میں تخفیف رہے گی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عذاب قبر کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر میں ہونے والے سوالات وہ کون کون سے ہیں، ذرا اس کو تفصیلاً علامہ لیاقت حسین عزیری صاحب بیان فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، ہر ذی روح نے اس دنیا سے جانا ہے اور موت اس کو واقع ہو کر رہے گی، اور اس کے بعد جو پہلی منزل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کے منازل میں سے جو پہلی منزل ہے وہ انسان کی قبر ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب عزیز و اقارب مردے کو قبر کے اندر دفناتے ہیں اور دفنا کے جب وہ واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں کے اور قدموں کے جو آواز ہے اس کو بھی مردہ سنتا ہے، اور شام کا سا وقت اس کو محسوس ہوتا ہے اور اس کا جو طبیعت ہے اس کی گھٹ رہی ہوتی ہے اور تنہائی محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد اچانک جو ہے قبر کی دیواریں چرتی ہیں اور دو خطرناک قسم کے شکلوں والے فرشتے یقال لہ المنکر والنکیر جن کو کہا گیا، فرمایا کہ ان کی آنکھیں بڑی خطرناک قسم کی سیاہ ان کا رنگ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ وہ قبر کو چیرتے ہوئے بڑی سخت آواز کے اندر آ کر مردے کو کہتے ہیں کہ بھائی اٹھ کے بیٹھو، اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی امتحانات ہوتے ہیں وہ پڑھایا جاتا ہے، سلیبس پڑھایا جاتا ہے، نصاب پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا امتحان لیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ جس کے سوالات بھی پہلے سے بتا دیے گئے، جوابات بھی پہلے سے بتا دیے گئے، بالکل بالکل، اور ہر ایک سے ہوگا، کوئی عالم ہے، فاضل ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی بھی شخص ہے، کافر سے مومن سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اچھا، دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ سوالات جب آپ کو بتا دیے گئے تو پھر تو جوابات کے اندر کوئی مشکل نہیں، لیکن یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ یہاں یہ جوابات یاد کرنے کے نہیں ہیں، ورنہ ہر امام، ہر عالم ہر نماز کے بعد سب کو یاد کرائے کہ بھائی یاد کرو من ربو کا ما دینو کا یاد کرو، اور وہ یاد کر رہے ہوں، اس کو دہرا رہے ہوں۔ یہ میموری کے ساتھ اور یادداشت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے برتنے کے ساتھ، اور اس کا تعلق ہے عمل کے ساتھ۔ سوری، یہ زبان پر تبھی جاری و ساری ہوگا۔ سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے ما دینو کا، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، پھر اس کے بعد پوچھا جاتا ہے ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، اس کے بعد پوچھا جاتا ہے آقا دو جہاں سے سلم کا جلوہ مبارک دکھا کے ما کنت تقول فی ھذا الرجل وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور ایک حدیث کے اندر الذی بعث فیکم، فرمایا کہ ان شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے،
بظاہر یہ ہر مسلمان کو یہ جو ہم سوال بتا رہے ہیں ہر ایک کو پتہ ہے، اس کے جوابات بھی پتہ ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ وہاں پر زبان کسی کی چلتی ہے کسی کی نہیں چلتی ہے۔ فرمایا کہ جب پوچھا جائے گا کہ مر ربو کا، تو وہی بولے گا جو زندگی کے اندر رب کو رب مانتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ جس نے رب کو مانا، زندگی کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی مانی، اس کی زبان پر جاری ہوگا کہ اللہ ربی و ربی اللہ، رب تبارک و تعالیٰ میرا اللہ رب ہے۔ فرمایا ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو فرمایا دینی الاسلام، اسی کی زبان سے جاری ساری ہوگا کہ جس نے اس دین کو حق جانا، اللہ، اس دین کو اپنایا۔ بے شک۔ آج تو ہم نعوذ باللہ من ذالک مسلمان کہلانے والے دین بیزار ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو مسجد میں یا مدرسے میں یا علماء کے پاس، بھائی یہ مولویوں سے تھوڑا دور رہنا، ابے اتنا زیادہ دیندار نہیں بنا، بچہ نماز پڑھ رہا، ابے مولوی ہو گیا کیا، نماز زیادہ پڑھنے لگے، ملا بن گئے کیا؟ تو نعوذ باللہ من ذالک ہمارا رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، عبادات کے بارے میں یہ رویہ ہے، تو انسان کی زبان سے کیا جاری و ساری ہوگا؟ بالکل۔ فرمایا یہ زبان تبھی چلے گی کہ جب انسان اس رب سے دین سے محبت کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ورنہ فرمایا کتنے لوگ یا فرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے، ان خواہشات کے وہ پجاری بن گئے، اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جلوہ دکھایا جائے گا تو جو بندہ مومن ہوگا وہ کہے گا کہ یہی تو میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا تھا، اور یہی ہے جن پر میں ایمان رکھتا تھا۔ تو اچانک جو ہے ماحول قبر کا بدل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا، فرمایا اس کا جو کفن ہے یہ اتار کے اس کو جنتی لباس پہنا دیا جائے، فرمایا اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے، اور فرمایا حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ فرمایا قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا اچانک ماحول بدل گیا، وہ چھوٹا سا گڑھا، فرمایا وہ حد نگاہ وسیع ہے، اور اس کی قبر میں جنتی ہوائیں، جنتی خوشبوئیں، جنتی راحتیں، جنتی بچھونا، قبر کا ماحول ہی بدل گیا۔ لیکن رئیس بھائی یہ تب ہوگا کہ جو یہاں پر کریں گے، الدنیا مزرعۃ الاخرہ، اس کے لیے انسان یہاں تیاری کرے گا۔ فرمایا کافر سے جو سوال پوچھا جائے گا وہ ہر سوال پر یہی کہے گا، ہائی ہاتا و ہا لا ادری، ہائے مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میں تو وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، جیسے لوگوں نے کہا میں نے ویسے کہنا شروع کر دیا۔ وہ ہر سوال پر یہ جواب دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اپنی قبر کو منور کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ان جوابات کو عملی شکل پہنانی پڑے گی۔ اور ڈاکٹر اقبال کا صرف پہلا ہی مصرع میں کوٹ کر رہا ہوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ فرمایا یہ قبریں اگر تم اپنی منور اور روشن کرنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول اور دین کی تابعداری میں گزارو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو اپناؤ، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عذاب قبر کے حوالے سے ابتداً مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی، اس کی حقیقت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں، پھر علامہ صاحب نے قبر میں کیے جانے والے سوالات اور وہ جو منکر نکیر جنہوں نے آنا ہے ان کی شکلیں اور ان کے انداز کو بیان فرمائے کہ کس انداز میں سوالات پوچھے جائیں گے۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم عبرت حاصل کر لیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج عذاب قبر پر ہم بات کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ سب چیزیں علماء حضرات بیان فرما رہے ہیں جو تحریر ہو چکی ہیں اور جو ہیں ہمارے لیے اور باعث عبرت ہیں، تاکہ ہم اپنے اعمال و افعال کو درست کر لیں۔ قبر کے احوال کو قرآن و حدیث نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے؟ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں انسان کی اس دنیا میں آمد کا ذکر کیا ہے، اس کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، وہیں اس دنیا سے جانے کے بعد جو احوال اس کے ساتھ ہوں گے اس کا بھی کہیں نہ کہیں بیان کسی نہ کسی صورت میں ضرور موجود ہے۔ جیسے سورہ عبس میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، کہ انسان کو ہم نے کس چیز سے پیدا کیا؟ تو پہلے تخلیق کے مراحل بیان کیے کہ نطفہ، پھر نطفے کے بعد ایک مکمل انسان بنایا، پھر دنیا میں زندگی عطا کی، بسنے کے اسباب عطا فرمائے، پھر اسے موت دی اور موت کے بعد اسے قبر عطا کی ہے۔ یعنی جو قبر میں اس کو ڈالا گیا ہے یہ بھی انسان کی عظمت کے اعتراف کے طور پر ہے۔ اگر اس مردے کو مرنے کے بعد قبر میں نہ ڈالا جاتا اور باہر اسی طرح زمین پہ چھوڑ دیا جاتا
تو درندے اس کو کھاتے یا جیسے دیگر مذاہب دیگر جانوروں کی خوراک وغیرہ وہ بن جاتا. تو ایک طرح سے یہ اس کی عزت اور اکرام ہے کہ اسے باقاعدہ قبر کے اندر عزت و احترام کے ساتھ دفنایا گیا تاکہ اس کی جو میت ہے اس کو محفوظ کیا جائے, اس طرح سے باہر نہ چھوڑا جائے. یہ بھی تقریب ہے. بالکل. دوسری جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ عالم جس میں یعنی جو قبر ہے, ایک تو یہ ظاہری قبر جو ہمیں نظر آ رہی ہے, دوسرا قرآن میں ذکر ملتا ہے اس عالم کا جس میں قیامت قائم ہونے تک یہ مرنے والا رہے گا. تو قرآن مجید میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, یعنی قیامت قائم ہونے تک یہ مردہ جس عالم میں اس کو برزخ کہا جاتا ہے. پھر اس کے احوال قرآن مجید میں بیان فرمائے گئے. کہا کہ جو مومن ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون, کہ مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو پھر فرشتے جو ہے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ چونکہ تم طیب ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے رہے, تو اپنے اعمال صالحہ کی برکت سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اور جو کفار ہیں, جو ظالم ہیں, جو گناہگار ہیں, جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو قرآن میں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء, جب ان کی روحیں نکالی جاتی ہیں اور جب وہ عذاب دوزخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے اعمال سے انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ تم نے کیا کچھ کیا تھا, لیکن جو تم نے تکبر اختیار کیا, رب کی نافرمانی کی, اس کے سبب تم جہنم میں داخل کیے جاؤ گے. تو یہ وہ کیفیات ہیں جو قیامت قائم ہونے سے پہلے اس مردے کو جھیلنی ہوتی ہیں یا اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. تو جو مومن ہے اس کو انشاءاللہ قبر کے اندر بھی جنت کی راحت میسر آئے گی, اور جو کافر ہے اسے قبر کے اندر ہی اس طرح کے عذابات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے حوالے سے ارشاد فرما دیا ہے کہ یا تو قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو اس کے اندر بھی یہی تفصیل ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغات سے کیا مراد ہے. تو وہ مومن کی قبر ہے, جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو سوالات پوچھے جائیں گے ان سوالوں میں جب وہ کامیاب ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت, دین و پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جب نصیب ہو جائے گی تو اس کو جو نعمتیں میسر آ رہی ہیں کہ جنت کے دروازے, جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی, جنت کی نعمتیں اس سے میسر آئیں گی, جنت کی ہوا اس کو وہاں پر میسر آ جائے گی. تو جو مومن کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل ہو جائے گی. اسی طرح جو کافر ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہ کر سکے گا اور تمام سوالوں کے جواب نہیں دے گا تو اس کی جو قبر ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دی جائے گی. اچھا, اب کیفیت کیا ہے کہ وہ جو کشادگی کی بات ہے وہ یہاں جو زمین پر قبر ہے اس کے حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کشادہ کر دیا جائے گا, تو یہ آس پاس کی جو قبور ہے اس کے متعلق کیا ہوگا. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں مردے کو ڈالا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے, مومن کو بھی دباتی ہے اور کافر کو بھی دباتی ہے, یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. لیکن سرکار نے فرمایا کہ جو کافر کو دباتی ہے وہ عذاب کے طور پر ہے, لیکن مومن کو جو دباتی ہے وہ محبت کے طور پر ہے. جس طرح ماں اپنے بچے کو آغوش میں لیتی ہے, اس کا استقبال کرتی ہے, اسے محبت دیتی ہے, اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گناہوں پر جو سزا دی جائے گی قبر کے اندر اس کا بھی اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے. کہ کہیں فرمایا کہ قبر کے اندر بچھو اور موذی جانور آ جائیں گے, وہ اس کو تکلیف دیں گے. کہیں سرکار نے فرمایا کہ فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے اور اس کو عذاب دیں گے. تو یہ وہ عذاب ہے جو قیامت قائم ہونے سے پہلے برزخ کے اندر دیا جائے گا. تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور رسول اللہ کی احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ یہ یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. کیا کہنا ہے, بہت عمدہ انداز میں علامہ صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا. ناظرین محترم, یہ جو موضوع ہے ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنے اعمال و افعال کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ آیا کیا ہم بآسانی ان چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں جو کچھ بیان کیا گیا ہے, اور جو کچھ اس کے حوالے سے عذابات کا ذکر ہے جو ہم سن رہے ہیں یا سنتے آئے ہیں, کیا اس کو ہم نے بالکل معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیا اور اپنی زندگی جوں کی توں گزار رہے ہیں, یا پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے تو پھر کس انداز میں ہمیں اسلام کے تمام اصولوں کو پیش نظر رکھنا ہے. کلام شامل کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ثناء موجود ہیں, دیکھیں ہم پڑھتے ہیں یا نعت جو بھی. بسم اللہ. تیری شان عمان والو ہو, تیری شان جل جلالو ہو, اللہ ہو جل جلالو ہو, اللہ
جلالہ تیرے نام پر میرے اللہ میری روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو مولا 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 جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ میں گناہگار ہوں اے خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا میں گناہگار ہوں اے خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا کہ نہ ہو سکا تیرا حق ادا تیرا فضل ہو اے میرے خدا تیرا فضل ہو اے میرے خدا وہ تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ میں گناہگار میرے اللہ
गुनाहगार हुए खुदा कोई नेक काम ना कर सका कि ना हो सका तेरा हक अदा तेरा फजल फजल है बेबहा तेरा बदलो फजल है बेबहा हो तेरी